بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا اور وہ ابھی تک مسجد میں بیٹھے تھے۔ مسجد کے صحن میں غلے کا ڈھیر لگا تھا اور وہ اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد شہر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، مگر وہ اکیلے مسجد میں پہرا دے رہے تھے۔ شہر کے لوگوں نے فطرانے کے لیے غلہ جمع کروایا تھا، جسے اگلے دنوں میں غرباء اور فقراء میں تقسیم کیا جانا تھا۔ چوری کے ڈر سے ان کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ رات بھر اس غلے کی نگرانی کرنی ہے، مبادا کوئی چور مال نہ چرا لے جائے۔ وہ کچھ دیر مال کے ارد گرد چہل قدمی کرتے رہتے، پھر تھکاوٹ ہوتی تو کچھ دیر کے بعد ایک طرف بیٹھ جاتے۔ اگرچہ رات تاریک تھی لیکن آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاند سے پھوٹنے والی روشنی کی کرنوں نے مسجد کے صحن میں دھیمی دھیمی روشنی پیدا کر رکھی تھی۔ انہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ چاند کی روشنی میں انہیں مسجد کے صحن میں ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ وہ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے اور غور سے اس سائے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ان پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ کسی آدمی کا سایہ ہے۔ سایہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا غلے کے ڈھیر کے قریب آ گیا تو انہوں نے غور سے دیکھا۔ وہ کوئی آدمی تھا، مگر اس سے قبل انہوں نے کبھی اسے شہر میں نہ دیکھا تھا۔ شہر کے سارے لوگ ان کے جانے پہچانے تھے، مگر اس آدمی کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی چوری کرتے۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اس آدمی نے زمین پر چادر بچھائی اور جلدی جلدی غلے کے ڈھیر سے اناج چرانے لگا۔ چور جلدی جلدی غلہ چادر میں ڈال رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ غلے کے ڈھیر کی آڑ میں اس کے قریب ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ چور انہیں قریب آتا دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا، وہ اس کے سر پر جا پہنچے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ چوری کرتے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لہذا چور نے بھی کسی قسم کی حیل و حجت سے کام نہ لیا اور صاف الفاظ میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا، لیکن ساتھ ہی اس نے معصومانہ صورت بناتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بڑا گناہ والا عمل ہے، لیکن میں کیا کروں، بہت مجبور تھا۔ میرے گھر میں کئی دنوں سے بھوک نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ میری کفالت میں میرے اہل و عیال ہیں اور میں انہیں کچھ کھلا نہیں سکتا۔ میرے پاس کچھ تھا نہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس محتاجی کی صورت میں میرے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ اس ڈھیر سے ضرورت کے مطابق کچھ لے جاتا، تاکہ بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو کچھ کھلا سکتا۔ مجھے کیا علم تھا کہ یوں آپ نے مجھے پکڑ لینا تھا اور میرے گھر میں بھوک و افلاس یوں کی توں رہنی تھی، اور میرے اہل و عیال نے ابھی مزید بھوک کے ہاتھوں تڑپنا تھا۔ چور نے یہ سب باتیں ایسے لب و لہجے میں کہی تھیں کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر چور نے صورت بھی تو ایسی بنا رکھی تھی کہ سارے زمانے کا کرب اور دکھ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شہر کا سب سے زیادہ غریب اور مجبور یہی شخص ہے اور صدیوں سے بھوک کا مارا ہوا ہے۔ چور نے اپنی رقت آمیز جھوٹی باتوں سے محافظ کا دل موہ لیا اور انہیں اپنی اداکاری سے شدید متاثر کر کے چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے غلہ تو نہ ملا، البتہ محافظ نے اسے چھوڑ دیا۔ چور نے ادھر دیکھا نہ ادھر، جوں ہی محافظ نے اپنی گرفت چھوڑی اور منہ سے جاؤ کے لفظ کہے، چور یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت مسجد کے صحن میں غلہ کی حفاظت پر مامور یہ شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ مسجد جس کے صحن میں انہوں نے چور کو پکڑا تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور وہ شہر مدینہ منورہ تھا۔ لیکن چور کون تھا، اس کے متعلق وہ خود سوچ رہے تھے، اور وہ جتنا سوچ رہے تھے اتنا ہی پریشان ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں اس شہر یعنی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہونے کو تھا، لیکن اس چور کو انہوں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اتنی رات گئے وہ شہر کے باہر سے آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس پر سفر کے آثار تھے۔ اس کے کپڑے بھی صاف تھے اور بال بھی گرد آلود نہ تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہر سے باہر سے نہیں آیا، اور وہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس سے قبل انہوں نے اسے کبھی بھی پہلے نہ دیکھا تھا۔
پھر وہ کون تھا؟ اس سوال نے انہیں پریشان کر رکھا تھا اور وہ بار بار چور کے متعلق سوچ رہے تھے، لیکن چور انہیں ایسے مسئلے میں الجھا گیا تھا کہ اس کے حل کا کوئی سرا ہاتھ آتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ یوں ہی باقی کی آدھی رات بھی بیت گئی اور وہ اس کشمکش میں کھوئے رہے کہ آخر چور کون تھا۔ صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھتے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے تاکہ رات پیش آنے والے چور کا قصہ آپ کے گوش گزار کریں۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال نے مجھے اور حیران کر دیا کہ چور کے متعلق تو میں اکیلا ہی جانتا ہوں اور ہم دونوں کو کسی اور نے دیکھا بھی نہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا ہے؟ پھر اچانک ہی میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے رات پیش آنے والا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چور نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ دن بیت گیا اور اگلی رات آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چور آج پھر آئے گا، کیونکہ اس کے آنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان کا فرمانا بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی، اور ان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آنے کے متعلق کہیں اور وہ نہ آئے۔ لہٰذا نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ اب کب چور آتا ہے۔ یوں ہی پہلی رات کا ٹائم ہوا، وہ دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوا اور بغیر آہٹ کے آہستہ آہستہ اندھیرے میں چلتے چلتے غلے کے ڈھیر کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلی رات کی طرح جیسے ہی وہ ڈھیر کے قریب پہنچا، اس نے جلدی جلدی چادر پھیلائی اور اس میں غلہ بھرنے لگا۔ میں بھی اسی طرح دبے پاؤں چلتے چلتے اس کے سر پر آ پہنچا اور چپکے سے اسے جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ تجھے باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں، اور وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے، چوری کرنے والے مجرم کو سب کے سامنے سزا سنائیں۔ چور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو کانپ کر رہ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا، مارے خوف کے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی، وہ دنیا بھر کی مسکینی چہرے پر لا کر بولا، دیکھو، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا، بس ایک مرتبہ اور معاف کر دو، میرے اہل و عیال بڑی مشکل میں ہیں، وہ بھوکے ہیں اور میری انتظار میں ہیں، میں نہ گیا تو ان پر کیا بیتے گی۔ تم خود ہی سوچو کہ اگر تم نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تو میں گھر نہ پہنچ سکوں گا، اور اگر میں گھر نہ گیا تو میرے اہل و عیال پر کیا گزرے گی، وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اس کی باتوں سے میرا دل نرم ہو گیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سناؤ تمہارا قیدی آیا؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آیا تھا اور میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ آج میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تو وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں اور اگر مجھے نہ چھوڑا تو وہ بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر مسکرا دیے، پھر بولے، اس چور نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ رات ہوئی اور میں پھر تیسری مرتبہ چور کی طاق میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو چور واقعی دوبارہ آ گیا۔ آتے ہی اس نے پہلے کی طرح غلہ چرانا شروع کر دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا، اب کی بار میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا،
یہ آخری باری تھی، تجھے 2 مرتبہ چھوڑ چکا ہوں اور دونوں مرتبہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو پھر نہیں آئے گا، لیکن تو باز نہیں آیا۔ اب تو میں تجھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ چور پہلے کی طرح اس بار بھی منت سماجت کرنے لگا اور اپنے بیوی بچوں کے واسطے دینے لگا، لیکن میں نے مضبوط لہجے میں یہی جواب دیا کہ نہیں، بہت ہو چکی، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہانوں سے دال گلتی نظر نہیں آتی تو وہ بولا، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کام میں نفع دے گا، اور اگر وہ کلمہ تو رات کو اپنے بستر پر لیٹنے وقت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے جو ساری رات تمہاری حفاظت کریں گے۔ یوں نہ کوئی چور آئے گا اور نہ ہی کوئی شیطان تمہارے قریب پھٹکے گا۔ میں نے جلدی سے کہا، چل بتا وہ کیا کلمات ہیں؟ وہ بولا، میری ایک شرط ہے، اگر تم اسے پورا کرو گے تو میں تمہیں یہ کلمات سکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، بتا تیری شرط کیا ہے؟ چور نے کہا، تم مجھے رہا کر دو گے؟ میں نے حامی بھر لی تو وہ بولا، تم جب بھی سونے کے لیے رات بستر پر پہنچو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے کی وجہ سے تم شیطان سے محفوظ رہو گے۔ وعدہ کے مطابق میں نے چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو دوبارہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ چور آیا؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رات پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس دفعہ میں نے اسے منت سماجت پر نہ چھوڑا تو اس نے مجھے کچھ کلمات سکھانے کا وعدہ کیا۔ وعدہ کے مطابق اس نے کلمات سکھا دیے اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر بتاؤ کہ چور نے تمہیں کون سے کلمات سکھائے؟ میں نے جواب دیا کہ چور نے کہا تھا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے نگہبان اور محافظ متعین کر دیں گے اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہی مسکرا دیے۔ میں پریشان ہو گیا کہ چور پھر مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چور تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 رات تک جسے تم پکڑتے رہے اور پھر اسے چھوڑتے رہے وہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں تو خود پریشان ہوں کہ میں نے اسے اس شہر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو حیران و پریشان رہ گئے۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ سرکار نامدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو کوئی شخص بڑی خوش الحانی اور دل سوزی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ دونوں مقدس ہستیوں نے کچھ دیر ٹھہر کر تلاوت قرآن کو سنا، پھر اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اگلے دن جب وہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا، میرے ساتھ عائشہ بھی تھیں۔ اس وقت تم اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ہم دونوں تمہاری قرأت سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا علم ہوتا تو میں اور بھی زیادہ اچھی آواز سے تلاوت کرتا۔ محترم ناظرین، یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی خوبصورت، دلکش اور دل نشین آواز کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ پانے میں کامیاب ہوئے، وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، جن کے متعلق خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ کو آل داؤد کی خوش آوازی میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے رب کا پاک کلام سناؤ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسحور کن آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے۔ جن دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں رہائش اختیار فرمائی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت سے فارغ ہو کر گھر سے نکلتے
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر تلاوت قرآن سنا کرتے تھے۔ ایک روز آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا تو ملے بغیر چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تو عرض گزار ہوئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری سفر پر تھے، ہوا بہت خوشگوار تھی، لہذا بادبان اٹھا دیے گئے۔ سفینہ بڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا کہ اچانک ایک آواز آئی، اے سفینہ والوں رکو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، یہاں تک کہ وہ آواز مسلسل 7 مرتبہ سنائی دی۔ بالآخر میں نے کہا، تم کون ہو اور کہاں ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حالت میں ہیں اور رک نہیں سکتے؟ جواباً آواز آئی، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ نے اپنے ذمہ ٹھہرا لیا ہے کہ جو اس کی رضا کی خاطر گرمی کے دن اپنے آپ کو پیاسا رکھے گا تو وہ اسے قیامت کے دن سیراب کرے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمی کے دن کی تلاش میں رہا کرتے تھے اور جب اسے پا لیتے تو روزہ ضرور رکھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی لوگوں کو دینی مسائل بتایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری اور علمی پختگی کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے ایک حصہ پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حصے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں روزانہ علمی و نورانی محفل سجایا کرتے تھے، چنانچہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو اپنی جگہ ٹھہرنے کا حکم فرماتے، پھر صفوں کو نئے سرے سے ترتیب دے کر ایک ایک شخص کو قرآن پڑھاتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 300 حفاظ کرام کو جمع کیا اور قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک یہ قرآن مجید تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن یہ تم پر بوجھ بھی بن سکتا ہے، اس لیے تم قرآن مجید کی اتباع کرو، اسے اپنا تابع نہ بناؤ، کیونکہ جو قرآن مجید کی اتباع کرتا ہے قرآن پاک اسے جنت کے باغات میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن مجید کو اپنا تابع بناتا ہے قرآن پاک اسے گدی کے بل جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جہاں خوف خدا سے لرزاں و ترساں رہتی تھی، وہیں شرم و حیا کا پیکر بھی تھی، چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے حیا کی وجہ سے بہت تاریک جگہ میں غسل کرتا ہوں اور سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے کپڑے پہن لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹی چادر ہوا کرتی تھی جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سے قبل اپنے جسم کے نچلے حصے پر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ دوران نیند ستر ظاہر نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بصرہ کی گورنری عطا فرمائی، جسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ عرصہ برقرار رکھا، پھر سرزمین کوفہ کی گورنری کا پروانہ جاری فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انتظامی معاملات سے الگ ہو گئے اور ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 63 سالہ زندگی میں کئی جگہ گورنری اور دیگر عہدوں پر فائز رہے، لیکن اپنے لیے نہ تو کوئی جائیداد بنائی اور نہ ہی مال جمع کیا، بلکہ بڑی سادگی کے ساتھ پوری زندگی گزار دی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب آپ کو بصرہ کی گورنری کا پروانہ ملا تو داخل ہوتے وقت سیاہی مائل سفید اونٹ پر سوار تھے، اور 10 سال سے زیادہ عرصہ گورنری کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد 29 ہجری میں بصرہ سے روانہ ہوئے تو اسی اونٹ پر سوار تھے۔ بالآخر ایک قول کے مطابق سن 44 ہجری ماہ ذی الحجۃ الحرام میں علم و عمل اور تقویٰ و پرہیزگاری کا یہ آفتاب اپنی زندگی کی کرنوں کو سمیٹتے ہوئے دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا،
یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔